نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وقال تبارك وتعالى إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص آفتاب رشد و ہدایت، ماہتاب علم و حکمت، پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر السادات حضرت پیر سید ظفر اقبال شاہ صاحب عابد دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ لاسانیہ علی پور سیدہ شریف، میرے لیے انتہائی خوش بختی کی بات ہے کہ حضرت پیر صاحب نے آج کی اس جمعۃ المبارک کے لیے مجھے یہاں پہ طلب فرمایا ہے۔ یہاں پر بیتنے والے لمحات میرے لیے گناہوں کا کفارہ ہوں گے اور میرے لیے سرمایہ حیات،
اور اللہ کی بارگاہ سے مجھے امید ہے کہ یہ لمحات جو یہاں پہ بیت رہے ہیں یہ اخروی نجات کا سبب ضرور بنے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی اس آستانے کی بہاروں کو قیامت تک اور بعد از قیامت بھی اسی طرح جاری و ساری فرمائے۔ آمین آمین اللہم۔ حضور کا فیض نسل در نسل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد میں منتقل فرمائے۔ آمین۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے جمعۃ المبارک پر میری گزارشات کا عنوان فضائل و مناقب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مضمون اللہ کے کرم سے اہل سنت کے ہاں، اہل حق کے ہاں اس قدر کثرت کے ساتھ بیان ہو رہا ہے کہ جو سامعین ہیں بعض اوقات وہ سنانے والوں سے زیادہ اس کو اپنے حافظے کی تختی پر محفوظ کیے ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس جمیل تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو کامل تھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سارے نبیوں کے سردار، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر اتم تھے۔ انسانیت کے دامن میں بعد از نبوت اور رسالت جتنی خوبیاں جمع ہو سکتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری خوبیاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں جمع فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابن عساکر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اچھے خصائل کی تعداد 360 بہترین عادات اور بہترین اوصاف کی تعداد 360۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ جب کسی بندے سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے ان 360 میں سے ایک عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا بلائی کا ارادہ ہو تو یہ ارادہ انسانوں کے ارادوں جیسا نہیں ہے، اس کا دعویٰ ہے فعال لما یرید۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ارادہ اس کی مراد سے مختلف نہیں ہوتا۔ اللہ جب کسی بندے سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے 360 اوصاف میں سے ایک عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ جس کے سبب سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کو کہتے ہیں بطریق اقتضاء النص۔ یہ علماء کی جو زبان ہوتی ہے یا ہمارے جیسے جو دین کے طالب علم ہیں ان کی زبان میں اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص کے طریق سے
اس میں یہ بھی خبر دے دی ہے کہ اس بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ غور فرمائیں گے سبحان اللہ. کیونکہ یہ آج کل کے حالات آپ کو معلوم ہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی بتائی جاتی ہے. صبح کو بندہ اور ہوتا ہے، شام کو اور ہو جاتا ہے. واہ جی واہ. شام کو اور ہوتا ہے، صبح کو اور ہو جاتا ہے. صبح کو سفید ہوتا ہے، شام کو سیاہ ہو جاتا ہے. شام کو اس کا رنگ اور ہوتا ہے، صبح اور ہو جاتا ہے. یہاں پہ سرکار نے فرمایا اللہ جب کسی بندے سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے 360 میں سے ایک وصف دیتا ہے جس کے سبب سے وہ بندہ اس قدر خوشبخت ہو جاتا ہے کہ رب ذوالجلال اس کو جنتی کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، موجود تھے، اس سائے کی طرح سرکار کے ساتھ چمٹے رہتے. بے شک. سبحان اللہ. اس کو اسی لیے اعلی حضرت نے اور دیگر بزرگوں نے سایہ مصطفیٰ بھی کہا. سایہ مصطفیٰ کے لقب سے یاد کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے عرض کیا سرکار اس 360 میں سے جو خوش بختی کے خصائل اور اوصاف ہیں ان میں سے مجھے بھی کوئی ملا ہے؟ کوئی ایک میرے اندر بھی پایا جاتا ہے؟ جواب میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تجھے مبارک ہو. سبحان اللہ. رب نے تجھے 2 3 4 5 8 10 20 40 50 اوصاف نہیں دیے بلکہ اللہ نے تجھ میں وہ سارے کے سارے 360 اوصاف ہی جمع فرمائے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس کو ایک ملے وہ جنتی ہوتا ہے، جس کو ایک ملے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، جس کو ایک ملے وہ رب کا مقرب ہو جاتا ہے. مجھے بتاؤ جس کو 360 ملے اس کا کیا حال ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار صداقت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعد از نبوت اور رسالت انسانیت کے دامن میں جتنے اچھے اوصاف جمع ہو سکتے ہیں، جن کا امکان ہے، اللہ نے وہ سارے کے سارے ابو بکر صدیق میں جمع فرمائے. عربی زبان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے تو اس کا تھوڑا سہارا لینا چاہتا ہوں. کسی شاعر نے بڑی خوب بات کہی، کہتا لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحدی. کیا مطلب ہے؟ کہتے اللہ سے اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ رب ذوالجلال اگر چاہے تو ایک ہی شخص کے اندر سارے جہان جمع فرما دے. اردو والوں نے بھی اس کو بڑا خوب پرویا ہے. کہتے خدا سے اس کا اچنبا نہ جان کہ جمع ہوں ایک شخص میں سب جہاں. حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں جن کو بعد از نبوت اور رسالت ہر خوبی سے مالا مال کیا ہے، سارا جہان جمع کر دیا. حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، وہ میں آغاز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے واللہ ما ولد فی الاسلام مولود لا اذکا ولا اطہر ولا افضل من نبی بکر الصدیق. کسی پر سبحان اللہ کہو. یہ انصر قادری نہیں کہتا ہے، حضرت حکیم افتخار صاحب نہیں کہتے، حضرت پیر صاحب کا فرمان نہیں، کسی مفتی کا فرمان نہیں. کس کا فرمان ہے؟ حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کا استاد، امت کے نبی کا داماد، ہم راد مصطفیٰ،
دمساد مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا شیر خدا، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت، جس کا ذکر کرنا عبادت، ذکر علی عبادت، النظر الی وجہ علی عبادت۔ حدیث پر سبحان اللہ کہتے رہو۔ میں تو کہتا ہوں ذکر تو اور اونچا ہے، چہرہ دیکھنا تو بڑی بات ہے، اس کا تو تصور کرنا بھی عبادت ہے، اس کو تو اپنے دل میں یاد کے طور پہ بٹھا لینا ہر لمحہ عبادت ہے، اور یہ عین نظریہ ہے اہل سنت۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ برملا طور پہ کہتے صدیق اکبر کے بارے میں، پھر سنو، فرماتے واللہ، یہ قسم کون اٹھا رہا ہے؟ میرا تیرا قسم اٹھانا اور ہے، باب مدینۃ العلم کا قسم اٹھانا اور ہے، باب دار الحکمہ کا قسم اٹھانا اور ہے۔ حضرت علی شیر خدا قسم اٹھا کے دے واللہ ما ولد فی الاسلام مولود ولا اذکى ولا اطہر ولا افضل من نبی بکر الصدیق۔ فرماتے اللہ کی قسم، اسلام کے دامن میں آج تک کوئی ایک شخص بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو جائے، جو ابو بکر سے اعلیٰ ہو جائے، جو ابو بکر سے پاکیزہ ہو جائے، جو ابو بکر سے طاہر ہو۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں امت محمدیہ میں ہی نہیں بلکہ بعد از نبوت اور رسالت پوری انسانیت میں ابو بکر صدیق سے افضل بھی کوئی نہیں، ابو بکر سے پاکیزہ بھی کوئی نہیں، اور طاہر بھی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار صداقت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار صداقت، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ تو فرمان ہے حضرت علی شیر خدا کا۔ اب میں دو فرمان آغاز میں حضرت علی شیر خدا کے آقا کے بھی سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان، اکثر آج کل اللہ کے کرم سے مجھے لگتا ہے سارے سنیوں کو یاد ہو گیا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ما طلعت الشمس، ایک قسم علی کی ہے، یہ قسم علی کے آقا محمد عربی کی ہے۔ ابو بکر صدیق میں ہے کیا شے ہے جو ہر کوئی کہتا ہے ابو بکر افضل ہے، ابو بکر اعلیٰ؟ حضرت علی نے تو کہا نا کوئی نہیں آیا۔ اب سرکار کا فرمان سنو، فرمایا واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد، میرے ساتھ جیسے دین کے طالب علم ہونا ان سے میں عرض کروں گا، یہ احد پہ ذرا غور کریں۔ واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد افضل من نبی بکر الصدیق الا ان یکون نبیا۔ اب اس کا معنی سمجھنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی اس پر گرامر کی بھی بات کروں گا آپ کے سامنے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم آج تک کسی بندے پر نہ سورج طلوع ہوا، کسی بندے پر نہ سورج غروب ہوا جو نسل انسانی میں نبی اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے بہتر ہو جائے، ابو بکر سے افضل ہو جائے۔ چھوٹی سی بات ہے یہ جو میں نے کہا نا اللہ احدن پہ غور کریں، جب نفی کے بعد احد کا اضافہ کیا جاتا ہے نا، ذرا غور کیجیے تھوڑی دیر کے لیے، جب احد کا اضافہ کیا گیا نا اس کا معنی پھر خالی نفی نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے نفی تام۔ قرآن مجید میں دو مثالیں میرے ذہن میں اس وقت آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بارے میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، کفوًا پہ مکمل ہو گئی ہے بات۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اس کا ہمسر نہیں، ختم۔
کا ثانی نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کی ٹکر کا نہیں، کوئی نہیں۔ اب جب بات اتنی کہہ کے مکمل ہو گئی ہے تو آگے تھوڑا اضافہ کیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ احد نہ بھی کہتے تو بات پوری ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ احد کو بڑھا کے نفی تام کیا، کوئی ایک بھی نہیں، ایسا ہونے کا امکان ہی نہیں۔ یہ صرف نفی نہیں کی، نفی تام کی۔ رب اپنے بارے میں کہتا ہے کفواً احد۔ ایک مقام اور ذرا سمجھو تاکہ پھر میں لوٹوں گا۔ یہ سورۃ الاحزاب میں اسی طرح کا الفاظ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن، یہاں معنی پورا ہو گیا ہے۔ قرآن سے ذرا پڑھتے رہتے ہیں آپ لوگ، مجھے معلوم ہے، تھوڑا میرے ساتھ چلیں گے تاکہ میں بھی چل سکوں۔ یا نساء النبی لستن، اے نبی کی بیویوں کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں، کوئی نسل انسانی نہیں۔ یا نساء النبی لستن، اتنی بات ختم نہیں کی، یہ فرمایا کوئی تمہارے جیسی نہیں۔ آگے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، کائنات میں کوئی ایک عورت بھی تمہارے جیسی نہیں۔ سبحان اللہ، میں سننا چاہتا ہوں۔ ادھر اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں۔ زمینوں میں، آسمانوں میں، کائنات میں اس کا شان ہی جدا گانا ہے، سوچا ہی نہیں جا سکتا، فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بات ختم ہو گئی۔ نبی کی بیویوں کے بارے میں فرمایا نبی کی بیویوں لستن کاحد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ایک عورت نسل انسانی میں قیامت تک کوئی ایک عورت بھی تمہارے جیسی نہیں۔ کسی کو اس پر قیاس نہ کرنا کہ نبی کی بیوی جیسی ہو جائے گی کوئی۔ میں سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ اب یہ تو قرآن میں فرمایا، سرکار کیا کہتے ہیں؟ واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد، ابو بکر جیسا کوئی ایک بھی نہیں ہے جس پر سورج طلوع ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت۔ ابھی دان گرامی قدر ایک اور فرمان ابھی میں سنانا چاہتا ہوں۔ یہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبی۔ پھر میں پڑھتا ہوں، ابھی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ خیر الناس ابو بکر الا ان یکون نبی، فرمایا ابو بکر تمام نسل انسانی میں سے بہتر ہے، الا ان یکون نبی، سوائے اس کے کہ اس میں مرتبہ نبوت نہیں۔ لفظ استعمال کیا خیر، خیر کا معنی ہوتا ہے بہتر، بڑے لوگ ہو سکتے لیکن یہ جو خیر ہے نا، اس کا معنی خیر بمعنی اخیر، اس میں تفصیل کے ساتھ ایک ہوتا ہے مبالغہ، جیسے ہوتا ہے نا حامد، حامد ہے اس میں فاعل، حمد کرنے والا۔ مبالغہ ہوتا ہے حماد، بہت زیادہ حمد کرنے والا۔ یہ مبالغہ، ہاتھ اگلی ڈگری، اس سے اگلی آخری ڈگری احمد۔ احمد کا کیا معنی؟ احمد الحامدین، کائنات کے تمام
افراد میں سب سے بڑھ کر حمد کرنے والا خدا. اب ساری کائنات میں جو رب کی حمد کی، جو کرتے ہیں، جو کریں گے، وہ ترازو کے ایک پلے میں، تو جو احمد ہے رب کا بنایا ہوا، وہ ایک مرتبہ رب کو دیکھ کر کہے اللہ، اس کا مرتبہ زیادہ رکھا ہے. یعنی سب حمد کرنے والوں سے زیادہ حمد کرنے والا. جتنے آئے، جتنے کریں گے، جو کر رہے ہیں، جو کر چکے ہیں، ان سب سے بڑھ کے حمد کرنے والا. اس کو کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری. ہمارے طالب علموں کی زبان میں کہتے ہیں یہ اس میں تفضیل ہے. اس میں تفضیل جو ہے نا تخصیص کا تقاضا کرتا ہے. وہ تخصیص اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک اس کو خاص نہ کیا جائے. احمد الحامدین، یہ سرکار خاص ہوئے. حضرت آدم بھی حمد کرتے، حضرت ابراہیم بھی حمد کرتے، سارے نبی، سارے رسول حمد کرتے، سارے فرشتے حمد کرتے. تو احمد کون؟ سبحان اللہ کہو. کیونکہ میرا مضمون تو یہ ہے نہیں، صرف میں اشارے کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں. ساری کائنات نے جو اللہ کی حمد کی وہ ایک طرف، ہمارے آقا نے سر کی آنکھوں سے رب کا جلوہ دیکھ کر جو اللہ کہا اس کا مرتبہ زیادہ رکھا. اللہ کی معرفت کے سمندر میں ہزاروں کشتیاں اترتی ہیں. یہ ان کا باب ہے صوفیہ کا. فقیر ہمارے جیسے لوگوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. سادی شرازی کہتے ہیں دری ورطہ کشتی فرو شد ہزار، کہ پیدا نہ شد تختہ برکنار. تو کیا جانے تیری عقل خصوصی ہے. رب کی معرفت کے سمندر میں ایک دو کشتیاں نہیں، ہزاروں کشتیاں اتری ہیں، ایک تختہ بھی کنارے پر نہیں آیا. رب کی معرفت کے سمندر میں اترنے والے بڑے بڑے آئے. سادی کہتا نا ہر جائے مرکب تباہ تاختن، کہ چاہا سی پر پایت انداختن. ہر میدان میں گھوڑے نہ دوڑا، کہ تیری عقل معاف کر دے گا میدان اور ہے. سارے میدانوں میں گھوڑے پر نہیں چلا جا سکتا. اپنے کچھ میدان ایسے ہوتے ہیں رکابیں چھوڑ دیتے ہیں، گھوڑے سے نیچے اتر جاتے ہیں، شکست مان لیتے ہیں. یہ رب ذوالجلال کی معرفت کا سمندر ہے اور ہے، تیری سمجھ سے بالا تر شے ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں بڑے بڑے آئے، رب ذوالجلال کے جلووں میں گم ہونے والے. رب کہتا فلما تجلا ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. کبھی آپ قرآن تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں خدا کی قسم، تو شعر کیا طاقت رکھتا ہے اپنے دم میں. یہ تو رب کا کلام ہے، خدا کی قسم اثر جب ڈالتا ہے بندے. حضرت موسیٰ کلیم، چھوٹی سی بات آئی ہے درمیان میں، ذرا میں جملے معترضہ کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں لاڈ کے انداز میں مچل مچل کے درخواست کی، مولا مجھ پہ کرم کر، مجھے جلوہ دکھا، میرے اوپر مہربانی ہو. پہلے فرما دیا لن ترانی، تیرا بس نہیں. ساتھ ہی فرمایا تو نبی ہے، رسول ہے، رسولوں کا سردار ہے. وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. ایک تیرے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، اس پہاڑ پہ تجلی کر دیتے ہیں، منعکس ہو کے تجھ پہ آئی نا. فَلَمَّا وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کی طرف نظر کر، تجلی کرتے. اگر یہ قائم رہا نا فَسَوْفَ، یہ آپ کو معلوم ہے کہ مضارع پہ داخل ہوتا ہے. مضارع کی علامتوں میں سے، فعل کی علامتوں میں سے یہ اس کو مستقبل کے معنوں میں کرتا ہے. کبھی سین آتا ہے، کبھی سوف آتا ہے. سین آئے بہت قریب کرتا ہے، سوف آئے وہ بھی کرتا قریب ہے لیکن تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ. اس لیے کبھی کہتے وہ بعید میں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس پہاڑ پہ تجلی کرتے ہیں. اگر قائم رہا
ان قریب تو بھی پھر نظارہ کرے گا. واہ جی واہ. سبحان اللہ. لیکن اگر میں مانا مشکل سمجھتا ہوا تو بھی نظارہ کر لے گا اس کو. اور یہ قاضی ایاز کہتے ہیں سوئی کا ناکہ ہوتا ہے اس کے کروڑویں حصے سے کم تجلی کی. اس کے کروڑویں حصے سے کم تجلی کی. تو جب تجلی ہوئی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکم وخرا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے. موسیٰ سائقہ یہ نبی ہے نا ان کے لیے میں نہیں وہ لفظ معنی میں کرتا. سائقہ کا معنی ہوتا ہے ہوش کھو جانا, بے ہوش ہو کے گر جانا, حواس ہی نہیں بن رہے. اللہ نے فرمایا ہم مانا کرتے ہو ڈرتے میں موسیٰ علیہ السلام کا حال کیا ہوا. تجلی بھی اتنی منعکس ہو کے آئی. غور کیجئے تجلی ہو سیدھی نہ ہو منعکس ہو کے آئی. پہلے پہاڑ پہ پڑے. پہاڑ اس طرح کا شیشہ تو نہیں ہوتا جیسے لٹائے. اندھے شیشے میں چمکا ہمارا گھر سب چمک والے شیشوں میں چمکا. اندھے شیشے میں چمکا ہمارا گھر, اندھے شیشے میں چمکا ہمارا منعکس ہو گیا. آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواس کو برقرار نہیں رکھ سکے. ان پہ وہ تجلی ان پہ وہ حالت طاری ہو گئی جس کا وہ چیز تقاضا کرتی. بابا سعدی شرازی کہتا ہے وہ کہتا ہے موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتب صفات. ذات نہیں کہا, بیک پرتب صفات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوش نہ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی ایک تجلی سے. تو اے ذات میں نگری, تو اے ذات میں نگری در تبسمی آقا تو براہ راست رب کو دیکھایا مسکرا ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تاجدار صداقت زندہ باد, تاجدار صداقت زندہ باد. عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کر رہا تھا آپ سے, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس. خیر بمانا وہ خیر نہیں جو ہمارے ہاں ہوتی, خیر بمانا اخیر, اس میں تفضیل. اس کے مقابلے میں جو آئے, ایک آئے, دو آئے, تین آئیں, چار آئیں, پانچ آئیں, بڑے بڑے آئیں, یہ جہاں ہے اس سے بڑھتا ہی جائے گا. آنے والے چھوٹے ہوں گے, کتنے ہوں, ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں, اربوں, خربوں, جو بھی آئیں اس کی تخصیص کا تقاضا یہ ہے یہ بڑا. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستثنا صرف نبی, نبیوں کے بعد ابو بکر صدیق تمام نسل انسانی سے بہتر ہے. اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ایک دوسری حدیث مجھے اشارہ کیا گیا, یہ بھی پڑھا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی. اکثر نے کہا یہ فاروق اعظم کا قول ہے, بعض نے کہا یہ سرکار کا اپنا فرمان ہے, کیونکہ صدیق اکبر کہیں, فاروق اعظم کہیں بھی ان پہ وہی اترتی نہیں, سرکار کے فرمودات کی روشنی میں کہیں گے. وہ کیا ہے, فرمایا واللہ لو بدنا ایمان ابی بکر ما ایمان اہل الارض لرجحا بہم. اللہ کی قسم میرے یار غار ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ کر اور میری تمام امت کے افراد کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ کر اس کا وزن کیا جائے, اللہ کی قسم ابو بکر کے ایمان کا پلہ پھر بھی بھاری رہے گا, بھاری رہے گا. امت میں صرف میں تو نہیں جن کو اپنے خاتمہ ایمان کی فکر پڑی, امت میں دیکھ کہیں بلال حبشی نظر آتا ہے, کہیں سلیمان فارسی نظر آتا ہے, کہیں حضرت سعد نظر آتے, جن کو سرکار نے فرمایا تجھ پر میرے ماں باپ قربان. کہیں مولا علی شیر خدا نظر آتے,
کہیں پہ کرے شرم و حیا آئینہ جمال مصطفیٰ عثمان غنی نظر آتا ہے، کہیں فاروق اعظم جس کو سرکار نے رب سے مانگ کے لیا وہ نظر آتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں، میرے ابو بکر کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ کر وزن کرو، اس کا پلہ پھر بھی باری رہے۔ اب معلوم ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابل بعد از نبوت اور رسالت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت کوئی زمین پہ بستا ہو یا آسمان پہ بستا ہو، کوئی انسانوں میں ہو یا جنوں میں ہو یا فرشتوں میں ہو، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ میں نے ایک لفظ استعمال کیا بعد از نبوت اور رسالت، کیونکہ فرشتوں میں نبی نہیں ہوتے، انسانوں میں جب ہم نے نبی بول دیا مطلب پورا ہو گیا، فرشتوں کے اندر رسول ہوتے، اور رسول الملائکۃ افضل من عامۃ البشر، یہ ہماری شرع قائد میں ہمیں سمجھایا گیا کہ جو فرشتوں کے رسول ہوتے ہیں وہ عام انسانوں سے، عام سے مراد میں تو نہیں، عام سے بالکل عام سے مراد ہوتا ہے، یہ فرمایا کہ کل فساق والفجار، یہ جو فساق اور فجار کی مثل ہوتی ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو مثل جانوروں کے ہوتے ہیں، تو جانور پھر گمراہ ہوتے نہیں، یہ تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ عام سے مراد یہ ہے جو نبی نہیں، نبیوں کے بعد جتنے انسان ہیں ان کو ایک قول میں عامۃ البشر کہہ کے فرشتوں کے رسولوں کے مقابلے میں کھڑا کیا، اور ساتھ ہی فرمایا عامۃ البشر افضل من عامۃ الملائکۃ، عام انسان جو نیک ہیں، تقوی والے، پرہیزگار، ان ہستیوں جیسے، اللہ کے برگزیدہ بندوں جیسے، وہ فرشتوں سے بھی افضل ہوتے ہیں، اعلیٰ ہوتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ بات بتائی گئی کہ ابو بکر کے مقابلے میں نبی اور رسولوں کے بعد نہ کوئی زمین والا کھڑا ہو سکتا ہے، نہ کوئی آسمان والا کھڑا ہو سکتا ہے، آسمان والوں سے بھی افضل ہے، زمین والوں سے بھی۔ یہ ایک تمہیدانہ گفتگو ہے جو میں نے مقدمے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھی۔ اب میں جو آیات میں نے پڑھی اس کا تھوڑا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سبحان اللہ، پہلے آئے نا سوف، یہ ہے سین، یہ مضارع میں جب سین داخل ہو نا مستقبل میں کر دیتا ہے، یہ فعل کی علامتوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہر جگہ اس کا معنی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ہر بندہ کہ نا ہر بار میں یہ کہے، ہر جگہ اس کے معنی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، خود حال بتا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دوزخ کی آگ سے بہت دور رکھا جائے گا وہ شخص جو اتقا ہے۔ توجہ کرو حضرات، یہ دربار در بار گوہر بار علی پور سیدہ شریف ہے، یہ لسانی دربار ہے، یہاں پہ آنے والے صدیق اکبر کی محبت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، علی شیر خدا کی محبت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، وہ علی کی نسل سے بھی ہوں تب بھی ابو بکر کو اپنا امام مان رہے ہیں۔ حضرات میری بات توجہ سے سمجھ کرو، اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، دوزخ کی آگ سے دور رکھا جائے گا وہ شخص جو تمام نسل انسانی میں سے بعد از نبوت و رسالت اتقا ہے۔ ایک ہوتا متقی، متقی بڑے ہو سکتے ہیں، اتقا حضرت امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اجمع المفسرون ان المراد منہ ابا بکر، کہتے ہیں یہ اتقا سے مراد کوئی اور نہیں، ہمارے تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ جو اتقا ہے سب سے بڑا پرہیزگار ہے، اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور اسی سے امام ابن حجر مکی نے یہ بات نکالی، وہ کہتے ہیں یہ اتقا اس میں تفضیل ہے، یہ تخصیص کا تقاضا کرتا ہے، اور تخصیص چاہتی ہے کہ سب سے بڑا متقی ہو،
تو جو سب سے بڑا متقی ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا ہے جو سب سے بڑا متقی ہوگا اتنا ہی بڑا رب کی بارگاہ میں معزز ہوگا. اسی لیے فرمایا اکرم، امت محمدیہ میں سب سے بڑا معزز ابو بکر، اور سب سے بڑا معزز ہو تو سب سے بڑا افضل ابو بکر صدیق. الذی یوتی مالہ یتزکا، اتقا کیوں ہے؟ فرمایا وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تاکہ ستھرا ہو، تاکہ پاکیزہ ہو. وہ مال اپنے اس لیے خرچ کرتا ہے. ایک بات یہاں پہ عرض کروں، یہ دعائے کریمہ ہے نا، حضرت بلال حبشی کے آزاد کروانے میں جو مال خرچ ہوا ہے اس پہ اتری. اور ایک آپ کا مال ہے جو جنگ تبوک کے موقع پہ خرچ ہوا. یہ بات میں یہاں تھوڑی ملا کے سنانا چاہتا ہوں. جنگ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر کا مال کتنا بڑے بڑے لائے تھے. حضرت عثمان غنی کے مال کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں. عبد الرحمن بن عوف کے مقابل کوئی آ سکتا. حضرت فاروق اعظم اپنے گھر کا آدھا لائے تھے. ابو بکر کی باری آئی، سرکار پوچھتے تھے ابو بکر بتا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ایک لطیف سی بات ہے، ذرا کہہ دوں میں، یہ مولویوں والی نہیں، یہ صوفیہ نے کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ صوفیہ نے کی. جب صدیق اکبر نے کہا نا اب قیت لہم اللہ ورسولہ، کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا. وہ دیگر روایات میں بہت کچھ ہے جو میں حصہ سنانا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا جبریل آئے ہیں ابو بکر. ایک تو نے جبریل آئے، وہ مشہور قول ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ رب نے تمہیں سلام دیا ہے، رب نے تم سے پوچھا حل انت بربک راضٍ ام ساخط. ابو بکر اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، بتا اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ ہم کہتے ہیں پوری نسل انسانی میں سے نبیوں رسولوں کو چھوڑ کر ایک بتاؤ جس سے رب پوچھے بتا راضی ہے یا ناراض. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، آنکھوں میں آنسو چھم چھم گرے اور عرض کیا انا ان ربی راضٍ، انا ان ربی راضٍ، انا ان ربی راضٍ. آقا میں تو اپنے رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں. صرف اتنا پوچھ کے بتا دو قبول بھی کرتا ہے یا نہیں. یہ بات تو آپ نے اکثر سنی ہے نا، جو میں سنانا چاہتا تھا. سرکار نے فرمایا جبریل آئے ہیں. صدیق اکبر کی گردن جو گئی، حضور کیا ہوا؟ اور میں رب شکوہ کرتا ہے. صوفیہ کے دربار پہ ادھر صوفی بن کے سمجھو، رب شکوہ اتنا مال لے آئے. جملہ کہہ دیا بقیت لہم اللہ ورسولہ. فرمایا رب کہتا ہے ابو بکر سے شکوہ ہوا ہے، کس بات کا؟ فرمایا ہم کافی نہیں تھے، اللہ کے ساتھ رسول کو بھی رکھ دیا. میں نہیں سمجھا سکتا. اللہ کافی نہیں تھا، اب میرے ہوتے ہوئے رسول کا ذکر کیوں لاتا؟ علماء نے کہا ہر کوئی اللہ کے ساتھ رسول کو ملائے رب راضی ہوتا ہے. ابو بکر رب کے جلووں میں ایسے فنا ہو گیا تھا، اس کو چاہیے تھا کہ مصطفیٰ میں رب کو دیکھتا، رب کے جلووں میں مصطفیٰ کا ہوتا، اس لیے شکوہ ہوا. ابو بکر ہم کافی نہیں تھے. یہ بھی صوفیہ کا وہ مقام ہے، یہ ابو بکر کو ملا ہے، دوسرے کو نہیں. اب اگلی بات سمجھو، اس کے جواب میں پھر ہمارے علماء نے ایک جملہ نکالا، میں حل کر دوں اس کو. کہتے سرکار نے یہ پوچھا ہی نہیں
ابو بکر اپنے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سبحان اللہ ابھی بھی آپ کا غور نہیں. اگر سرکار یہ پوچھتے کہ تو اپنے لیے کیا چھوڑا ہے، پھر ابو بکر اللہ تک ہی رہتا، کیونکہ ابو بکر کو معلوم ہے نہ مصطفیٰ رب سے جدا ہے نہ خدا مصطفیٰ. یہ ذاتیں دو ہیں لیکن منشور ان دونوں کا ایک کی بات ہے. ابو بکر صدیق نے جواب دیا تھا اپنے گھر والوں کے حالات کے اعتبار سے. گھر والوں نے جو فرمایا، گھر والوں کے ہاں جو بات تھی اس کو بتایا. اب صدیق اکبر جب مال خرچ کر چکے نا، اب یہ جملہ میں سنانا چاہتا ہوں. سرکار نے جبریل حضرت صدیق اکبر سے فرمایا، ویسے مجھے عربی کا جملہ مستحضر نہیں ہے اس مقام کہ عربی میں کیا الفاظ آئے، کیونکہ میں یہ مضمون دیکھ نہیں سکا، لیکن عربی میں یہ جو حدیث کا طالب علم ہوتا ہے نا، اس کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ روایت بالمعنی کر سکتا ہے. یعنی الفاظ وہ نہیں ہوتے لیکن مفہوم ہوتا ہے، الفاظ وہ دے سکتا ہے. اس لیے میں معذرت کے ساتھ علماء سے یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سرکار کو رب نے فرمایا نا معراج کی رات، حضور فرماتے میں گیا میں چلتا گیا سفر کرتا 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 تھکے تھے روح النمی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے بلبلے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سگ منزل نہ مرحلے تھے، ادھر سے پہم تکاوے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، گمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. بڑے محمد کری ہو احمد قریبا سرور ممجد، بڑے محمد الفاظ دیکھ پہ رحمت اللہ کے، بڑے محمد کری ہو احمد قریبا سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. عزیزان گرامی کہتے سرکار کہتے میں چلتا جا رہا تھا نا، ایک مقام پہ میں جا کر رک گیا. میں رکا تو پھر ادھر سے آواز آئی، اذن منی یا محمد، اذن منی یا محمد، اے محبوب قریب آنا. حضور فرماتے میں ایک آواز پر لبیک کہتا ہوا ایک قدم آگے بڑھاتا. ایک قدم میں کتنا فاصلہ طے کرتا؟ جتنا مکہ سے لے کر وہاں تک کیا ہوتا، ایک قدم میں اتنا طے کرتا. حضور فرماتے 1000 آوازیں آئیں، میں نے 1000 قدم اٹھائے اور ہر مرتبہ میرے قدم کے فاصلے کا معاملہ بڑھتا ہی رہا. پھر رب کی طرف سے ندا آئی، اب تو ٹھہر، کہ یا محمد ان ربک یصلی، محبوب اب تو ٹھہر جا، تیرا رب خود استقبال کرتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار صداقت. حضرات میں ادھر سے یہ بات اٹھا کے الفاظ کو لانے کے لیے، صدیق اکبر جب مال خرچ کر چکے جنگ تبوک کے موقع پہ سرکار کی خلوت نصیب ہوئی، صحابہ کرام بھی آئے. سرکار نے صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر ذرا قریب آنا، مرید ہو، سارے مرید ہونا، میں مثال نہیں دیتا، کبھی پیر خود بلا کے گئے ذرا قریب آنا. یہ پیر وہ نہیں، یہ سارے نبیوں کا پیر ہے، یہ سارے رسولوں کا امام برحق ہے. رب کی مخلوق میں جس جیسا نہ کوئی پہلے آیا نہ آ سکتا ہے، نہ رب کے کارخانے قدرت میں موجود ہے. یہ مرتبہ کسی کو دیا نہیں، اپنے خدام میں سے. ابو بکر سے فرمایا ذرا قریب آؤ. اس بدن اطہر کے قریب کون ہے؟ ان کے تو چاہنے والے، ان کے گھر والوں کا یہ شان ہے، حسن و حسین کا یہ شان ہے، سیدہ عالم خاتون جنت کا یہ شان ہے، عائشہ صدیقہ کا یہ شان ہے. دامن نچوڑے فرشتے وضو کرنے زمین پہ آ جائے. صدیق اکبر نے فرمایا قریب آنا. اب آپ کو معلوم ہے کہ حکم ہو گیا ہے، حکم کی تعمیل ضروری ہے. ابو بکر تھوڑا سا کھسک کے آ گیا،
یہ زبان سے سمجھنے سے، الفاظ کان سے سمجھنے سے بجائے ذرا دل سے بھی سمجھو. تھوڑا سا کھس کے رک گئے. پھر سرکار نے فرمایا اور قریب آنا. پھر تھوڑا کھس کے سرکار نے پھر فرمایا اور قریب آنا. مجھے لگتا ہے ادھر یہ کہنے میں مزہ ہے قریب آنا، ادھر تھوڑا سا کھسک کے آگے آ جانے میں بڑا مزہ ہے. کہ سرکار کہتے رہے ابو بکر بڑھتا رہے. سرکار کہتے رہے کتنی مرتبہ کہو، تھوڑا سا آگے بڑھتا، حکم کی تعمیل ہو، حد ادب بھی برقرار رہے. سرکار نے نہیں چھوڑا، فرمایا اور قریب آ، اور قریب آ، اور قریب آ. یہاں تک کہ صدیق اکبر کے زانو سرکار کے زانوں سے مس ہو گئے. اس وقت سرکار نے فرمایا ابو بکر مجھ میں تجھ میں اتنا ہی فرق ہے کہ مجھے نبی بنایا گیا، تجھے نبوت کے بغیر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار صداقت. عزیزان گرامی قدر، اب سنیے. جب یہ منظر صحابہ کرام نے دیکھا نا مچل گئے. رشک کے انداز میں سرکار سے عرض کیا ابو بکر کو یہ مرتبہ اس لیے ملا نا پورا گھر لے آئے. اگر ہم بھی لے آئیں، ہم بھی سارا گھر لے آئیں، زانوں سے مس ہونا ملے گا. کیا سمجھاؤں میں؟ آج کل کے صحابہ کہتے، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، صحابہ کرام مچل کے کہتے اتنا کچھ لے آیا، مال خرچ کیا، یہ مرتبہ ملا. ہم بھی لے آئے، ملے گا. سرکار مسکرا پڑے، ایک نگاہ ڈالی، نگاہ ڈال کے فرمایا یہ مرتبہ وہ نہیں جو مالوں سے ملے، یہ مرتبہ وہ ہے نہیں جو قسم سے ملے. یہ رب کی عطا کے بغیر نہیں مل سکتا. یہ صرف ابو بکر کو ملا ہے، کسی اور کو نہیں مل سکتا. یہ ابو بکر صدیق اپنے ہر مرتبے میں تنہا نظر آتا ہے، ہر مرتبے میں امامت کا درجہ پا گیا. پھر میں ایک بات آپ سے عرض کروں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مرتبہ جو امامت کے مصلی پہ لائے گئے. ایک تو مشہور حدیث ہے نا جس میں معلوم ہوا کہ پھر یہ اللہ والے بھی ہر صورت میں وفا کرتے، پہلوں کو پیچھے نہیں کرتے. یہ تو ان کی اپنی تقسیم ہوتی، جیسے چاہیں کرے نا. جسے پیا چاہے وہی سہاگن، جس کو چاہیں آگے لائیں، جس کو چاہیں پیچھے چھوڑیں. لیکن جس نے یہ اتنی خدمت کی ہے نا، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میری ایک مرتبہ فاروق اعظم سے شکر رنگی ہو گئی. تھوڑا سا میرے اور ان کے درمیان الفاظ کا تبادلہ ہو گیا. کہتے سرکار کو پتا چلا کہ ابو بکر عمر نے کوئی بات کی ہے ابو بکر سے. سرکار بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، سرکار کی رگیں پھول گئی، چہرہ اور تمتمانے لگا، انتہائی جلال کی کیفیت میں آگے پورا جسم کانپتا تھا. فرمایا ابو بکر تم سے جگڑتے، تم سے جگڑتے. صدیق اکبر کھڑے ہو، عرض کیا سرکار یہ خطا میری تھی، یہ مجھ سے ہوا. سرکار نے فرمایا تجھ سے ہو بھی پھر بھی کیوں جگڑتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، رشتہ میرے ساتھ. نعرہ رسالت، تاجدار صداقت. گلی گلی نگر نگر، او گج وج کے گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. توجہ طلب ہے یہ بات. فرمایا اگر تجھ سے ہو بھی پھر بھی کیوں جھگڑے، کیونکہ تو میرا ہے میں تیرا. جدا کھانا رکھا ہے. اور وہ جو بات میں عرض کرنے لگا تھا امامت کے مصلی پہ بات آئی نا. ایک روایت میں حضرت عائشہ سے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ کلم کلا بات کہی، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. سبحان اللہ. یہ جمع مذکر حاضر ہے، امر حاضر معروف. یہ سرکار نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو مصلی امامت پہ آئے. دوسری روایت میں حضرت عائشہ سے فرمایا مری ابا بکر، مر ہوتا نا مر، یہ تانیث کے لیے تھا مری. مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو میری امت کی امامت کے مصلی پہ آئے.
حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا سرکار انہو ابن انہو رجل، دو الفاظ ہیں، رقیق القلب ولم یصلی بالناس، میرے والد بڑے نرم دل ہیں، آپ سے محبت کا انداز اور رکھتا ہے، جس مصلی میں مصطفیٰ کھڑا ہو ابو بکر کیسے کھڑا ہو، اس کا بس نہیں ہے سرکار کسی اور کو حکم دو۔ حدیث میں آیا 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا ابو بکر کو لاؤ، ابو بکر کو لاؤ، ابو بکر کو لاؤ۔ 3 مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا ابو بکر کا بس نہیں کسی اور کو حکم دو۔ جامع ترمذی نے الفاظ نقل کیے اور امام بخاری نے الفاظ نقل کیے اور امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں الفاظ نقل کیے اور میں 3 تو نہ سنا سکوں گا، 2 رکھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا واللہ لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہم، اللہ کی قسم کسی امت کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے اس کے اندر میرا ابو بکر ہو، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی امامت پہ آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر ہو تو ابو بکر ہی ہوگا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ نے بار بار کہا نا، امام سیوطی سے سن کیا کہتے ہیں تاریخ الخلفاء میں، امام بخاری کے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ امام سیوطی کہتے سرکار نے فرمایا جب عائشہ نے کہا نا، حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا سرکار نے کوئی اور لاؤ، سرکار نے فرمایا لا لا، آپ بھی جمعو لا 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 یا واللہ والمؤمنون الا ابا بکر، عائشہ ضد نہ کر، ابو بکر کے بغیر نہ اللہ مانتا ہے نہ فرشتے مانتے ہیں۔ امامت کے مسلح کے لیے فرشتے بھی ابو بکر پہ راضی ہوتے ہیں، ایمان والے بھی ابو بکر پہ راضی، اللہ بھی ابو بکر کے بغیر کسی کو نہیں مانتا۔ السوائق المحرقہ میں امام ابن حجر نے لکھا، ابن عساکر نے لکھا اور خود ہمارے امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں رکھا۔ راوی کون؟ حضرت علی شیر خدا آپ۔ یہاں سے سمجھ آئے گی ابو بکر کیا ہے۔ حضرت علی کہتے سرکار نے مجھے بلایا، تنہائی میں بلا کے فرمایا سألت اللہ ثلاثاً، علی میں نے تیری امامت کے بارے میں اللہ سے 1 مرتبہ نہیں بار بار 3 مرتبہ عرض کیا، مولا اجازت ہو تو علی کو لاؤں۔ اب جھوم جاؤ، سبحان اللہ کہو بلند آواز سے۔ مصطفیٰ چاہتے مولا ابو بکر کی بجائے علی کو لاؤں، اجازت دے۔ یہ سوال مصطفیٰ نے کیا ہے۔ جس کی انگلی اٹھنے سے چاند کا کلیجہ چیرتا ہے، جس کا ہاتھ اٹھنے سے ڈوبا سورج پلٹ جاتا ہے، جس کی توجہ ہونے سے کنکریوں کو زبان ملتی ہے، جس کی بارگاہ میں جو چاہے اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ یہاں 3 مرتبہ سرکار کہتے میں نے سوال کیا سألت اللہ ثلاثاً، 3 مرتبہ کیا مولا اجازت ہو علی کو لاؤں، فابا، حدیث کے الفاظ سنو، حضرت علی کہتے سرکار کہتے فابا علیہ، 3 مرتبہ مجھ پر انکار ہوا، 3 مرتبہ مجھ پر انکار ہوا۔ رب نے فرمایا نہیں میرے مصطفیٰ، یہ حق ابو بکر کا ہے، ابو بکر کا ہے، ابو بکر۔ علی پر بھی قربان جائیں پھر اس کی سچائی پر کہ چھپے ہوئے حال پر جو بات ظاہر ہوئی ہے کھلا کھلا بیان کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب کی مدد نہ کرو تو اللہ نے اپنے محبوب کی مدد آپ فرمائی۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ اس دن رب کی مدد کا مظہر جو بنا تھا وہ ابو بکر۔ صوفیہ کے علماء کے مشائخ کے پیر، رہنما، رہبر، چشتیوں کے پیر، قادریوں کے پیر، سہروردیوں کے پیر، حضرت علی شیر خدا کے خلیفہ، حضرت خواجہ حسن بصری، حبیب اجمی کے پیر، تابوت طائی کے پیر، غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے پیر، ابراہیم بن آدم کے پیر۔ کس کس کی بات بتاؤں؟ حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں
रब का शिकवा सारी मखलूक से है, छोटे बड़े सबसे रब का शिकवा है, सवाए अबू बकर के। अबू बकर मुस्तफा की खिदमत के लिए आगे बढ़ा था। और इस पर एक जुमला कह दूं, मीर अब्दुल वाहिद अल-गरामी कहता है, सबा सनाबल शरीफ में चिश्ती सिलसिले में आया लेकिन बड़े काम का बंदा। वो फरमाते जिस दिन सरकार ने हिजरत का इरादा फरमाया ना, घर से निकलता हूं, तुम भी मुरीद हो, अबू बकर जिसका मुरीद है उसका हाल सुनो। कहते सरकार है तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा किया, जिब्रील अमीन आए, हजरत आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया रब का, छोड़ो इस शहर को, मदीने को आबाद करो, वो शहर तुम्हारा मस्कन होगा। हुक्म आ गया। सरकार ने हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला व करमल्लाहु वजहुल करीम जो आपके पास थे, अली का कुर्ब भी देखना, उस रात भी सरकार के पास था। नहीं सुभान अल्लाह, छोटी कहते हिजरत की रात जब हुक्म आया सरकार की बारगाह में थे, सरकार ने हजरत अली से फरमाया ये मक्का वालों की अमानतें हैं, तुम्हारे सुपुर्द हैं, ये फलां की, ये फलां की, ये फलां की, दे के मेरे पीछे आना। खुद सरकार बाहर निकले, जमीन से इस तरह जर्रात की, जमीन की, मट्टी की, कंकरों की मुट्ठी उठाई सरकार ने, ऐसे हल्की सी मारी, चारों तरफ से घेरा हुआ था काफिरों ने। तो हर शख्स की आंख में थोड़ा थोड़ा हिस्सा पड़ा, थोड़ी देर के लिए नजर आना बंद हो। सरकार ने इरादा किया यहां से निकलता हूं, सीधा अबू बकर के घर जाता हूं, उसको अपने साथ लेके फिर हिजरत पे जाऊंगा। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इरादे से आगे बढ़े, दरवाजा खोला, क्या देखते हैं? अबू बकर हाथ मांगे, गर्दन झुकाए, दरवाजे पे खड़ा है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अचंबा किया, फरमाया अबू बकर मुझे तो रब ने हुक्म दिया, जो लेके आए वो जिब्रील है, मेरे सिवा किसी को मिला नहीं, मैंने एक को बताया वो अली है, वो बाहर आया नहीं, तुझे कौन बता गया? जी आसनाए राज है मुस्तफा का अबू बकर, तुझे किसने बताया मैं हिजरत पे जाता हूं? सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया सरकार याद कीजिए कितने सालों में वो रात, वो आपके खुद्दाम का हल्का, वो आपका फरमाना, अल्लाह अपने किसी बंदे को हिजरत का हुक्म देगा, वो अपने साथियों में से किसी एक का इंतखाब करेगा, हिजरत पे चला जाएगा। सरकार आपने न बंदा बताया, न वक्त बताया, न यार बताया, न लम्हा बताया, वो दिन गया, आज की रात आई, हर रोज मेरी रात तेरे दरवाजे पे गुजरती, जब भी जाऊं तेरे साथ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे सदाकत, ताजदारे सदाकत, ताजदारे सदाकत। अज़ीज़ान गिरामी कदर, वो हिजरत की रात, अब गौर करो, अबू बकर का हर रात अबू बकर की पीर के दरवाजे पे गुजरती, ये है अबू बकर। मुफ्ती अहमद यार खान गुजराती कहते हैं उसी हिजरत में एक रात ऐसी थी जिस रात में सिद्दीक़ अकबर ने सरकार को कंधे पे उठाया, कितना उठाया, कितना चले, फरमाते पूरे 11 मील। कभी किसी अल्लाह के बंदे को उठा के चलो ना, ये अल्लाह का वो बंदा नहीं, वो है जिसके सदके से सारे रब के बंदे बने। अबू बकर सिद्दीक़ 11 मील चले। मुझे बात समझ आई, हजरत हाजरा भी चली, हजरत हाजरा के कदम लगे कंकरों पे, पत्थरों पे, जमीन के जर्रों पे, हजरत हाजरा के कदमों को चूमने वाले जमीन के जर्रे शायरुल्लाह बने, जो इनकार करे मुसलमान न रहे। मैं कहता हूं हाजरा के कदमों को चूमे जर्रे, अबू बकर का सीना चूमे मुस्तफा के कदम, बताओ क्या बात, क्या नबील मुस्तफा को उठा। और फिर एक बात मैं आपकी कहती, मुझे वो बात सुनाते हुए कोई बात नहीं होता। हुजूर ख्वाजा बाकी बिल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसके तारुफ में इतना ही काफी है कि उनके मुरीदों में मुजद्दिद अल-फ़सानी खड़े दिखाए।
بڑے بڑے ہیں لیکن مجدد فیصانی کا اندازہ. حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انوکھا پیر, نرالا پیر, آپ نے خادم پہ راضی ہو گئے, نان بھائی پہ راضی ہو, خان سامے پہ راضی ہو گئے, روٹیاں پکانے والے پہ. یہ پیروں کی فقیروں کی عادت ہے, ان کے دروازے سے نہ کوئی باطن کا سوالی آنے والا خالی جاتا ہے, نہ کوئی ظاہر کا آنے والا سوالی خالی جاتا ہے. لنگر چلتے رہتے ہیں, ان کے پڑھ پڑھ کے پیش کرتے ہیں, خون جگر آگے رکھتے تھے. اتار گیا نان بھائی, بڑا سمجھدار تھا, رہتے رہتے پیر کی بارگاہ میں سمجھ گیا تھا. مہمان آئے, سمجھ گیا بڑے خاص ہیں, فوراً گیا, کھانا پکایا, آدھی رات کا وقت تھا, حضور کے سامنے رکھ دیا. سبحان اللہ. خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے مرید کے سپین سے, اس کو بلا لیا, بلا کر فرمایا مانگنا. یہ بھی پیر کا ایک مقام ہوتا ہے, مرید سے کبھی کہہ دیتا مانگ, تو مرید کیا مانگتا ہے مربے, مرید کیا مانگتا ہے جاہو منصب, مرید کیا مانگتا ہے دنیا کی بادشاہیاں. سچا مرید اتنا ہی کہتا ہے تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سب کچھ مل جائے. 100 سوالوں سے یہی ایک سوال. پھر پیر کہتا مانگ, مرید پھر کہتا ہے تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات, اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد, اب کیا مانگوں مجھے تو نے اپنا کر لیا. حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مانگ. اس نے سمجھا کہ پیر آج دے دے گا, تو تھا نا ان کا خادم, فرمایا اگر دینا چاہتے ہو تو پھر باقی باللہ ہی بنا دو. کوئی مرید بتاؤ جس نے اس کے سوا کہا ہو. اس نے کہا باقی باللہ ہی بنا. اس کا نام پڑے اور میں بنا سکتے ہیں لیکن برداشت کرنا تیرا بس نہیں. جو تجلی پڑتی ہے باقی باللہ کے سینے پہ, اس کو باقی باللہ کا سینہ برداشت کر سکتا, باقی کوئی نہیں. تجلیاں ہوتی ہے رب کی اپنے خاص بندوں کے لیے. فرمایا زندہ نہیں رہے گا, مر جائے گا. اس نے کہا دردوں سے دیکھتا ہوں روز, اس دروازے سے روشن دانوں سے کھڑکیوں سے دیکھتا ہوں کیا پڑتا ہے, میں بھی تو ایک نظارہ کروں گا. تو تجلی تجھ پہ پڑتی مجھے بھی نہیں, فرمایا مر جائے گا. اس نے کہا مر جاؤں یا رہ جاؤں بننا چاہتا ہوں, بنا بتا. پھر فرمایا وعدہ کر چکے تھے, عشاء کی نماز کے بعد لے گئے حجرے. تجلی توجہ کی اس پہ, کب تک؟ فجر کی اذان تک توجہ ہوئی. کس کی؟ حضرت باقی باللہ کی. کس پر؟ ذرا غور کرو نا. خان سامے پر, نان بائی پر, روٹیاں لگانے والے پر. صبح دروازہ کھلا فجر کی اذان کے وقت, شام کو گئے تھے خان سامہ ایک حضرت باقی باللہ. اب جو دو نکلے باہر دونوں باقی باللہ. جو ادھر دیکھے ادھر بھی باقی باللہ, ادھر دیکھے ادھر بھی باقی باللہ. ایک طرف اصل ایک طرف پرتو. صرف اتنا فرق نظر آتا تھا, جو اصل تھے نا ان کے حواس قائم تھے, جو بنایا گیا تھا وہ حواس کھو بیٹھا. چند دن لوگوں نے اس کی زیارت کی, پھر اس کا انتقال ہو گیا. اب میں کہنا چاہتا ہوں حضرت باقی باللہ توجہ کریں, ایک رات کریں بھی نان بھائی پر, اس کو باقی باللہ بنا دیں. سارے سور میں مصطفیٰ 3 رات توجہ کریں ابو بکر پر. کیا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار صداقت, گلی گلی نگر نگر, مصطفیٰ کا ہم سفر, گلی گلی نگر نگر, تاجدار صداقت. حضرات توجہ کرو, حضرت باقی باللہ فرماتے تھے تو برداشت نہیں کر سکے گا, تیرے بس کی بات نہیں. ایک رات رکھا, وہ مرتبہ دیا سرکار نے. ایک رات نہیں, 2 راتیں نہیں, 3 راتیں رکھا. تنہا ابو بکر پہ توجہ کی. مجھے بتاؤ پھر کیا بنایا ہو؟ اسی کا جلوہ نظر آتا جب مدینے میں داخل ہوئے تھے. مدینہ شریف کے سارے رہنے والے استقبال کرنے آئے تھے. مجدد الفسانی سے پوچھو, خود لکھتے ہیں مدینہ والوں, مدینے والے استقبال کے لیے آئے, دیکھیں آقا کون ہے, غلام کون ہے. صدیق اکبر باپ گئے, سمجھ نہیں سکتے کیونکہ صدیق اکبر سرکار کے رنگ میں ایسے رنگے گئے تھے, پہچاننا مشکل تھا کہ سرکار کون ہے, ابو بکر کون ہے. صدیق اکبر باپ گئے کہ نہیں سمجھ آتی ہے ان کو.
حالانکہ جو سرکار کو دیکھ کے سمجھ نہ سکے، یہ تو نبیوں میں بھی کھڑے ہوں تو الگ ہی نظر آئے سارے، موسیٰ عیسیٰ کے درمیان کھڑے ہوں پھر بھی الگ نظر آئے۔ آج ابو بکر پہ اس قدر جلوے کیے سرکار نے، اس قدر توجہ کی، صحابہ کرام کو پہچاننا مشکل ہوا۔ صدیق اکبر بھانپ گئے، فوراً اپنے کندھے سے چادر اتاری نا، خادمانہ انداز میں سرکار پہ دھوپ سے بچانے کا، حالانکہ اس وقت تو بادل جو آپ کو سایہ کرتا تھا، ضرورت ہی نہیں تھی۔ صدیق اکبر نے اپنی چادر سرکار کے اوپر تاکہ پتہ چل جائے یہ اڑانے والا تو غلام ہے، جس کی خدمت کی جا رہی ہے وہ آقا ہے۔ آخر میں پھر ایک جملہ کہہ کے بات ختم کروں۔ عمر بن خطاب فاروق اعظم، وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہتا حضرات، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مرید بھی ہے، مراد بھی ہے، طالب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، محب بھی ہے، محبوب بھی ہے، چاہنے والا بھی ہے، چاہا جانے والا بھی ہے، عزت اسلام، شوکت اسلام، جس کو پورے عرب میں سرکار نے چنا، جس پر مصطفیٰ کی نظر پڑی، رب سے مانگ کے لیا، جس کی شانیں جدا گانا رکھی، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کنز العمال میں ہے، کوئی دیکھنا چاہے اس کو پڑھے علامہ علی متقی ہندی کی کتاب، جلد نمبر 11-12 میں حضرت عمر فاروق اعظم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، طواف کرتے کرتے عمر کر رہا ہے، عمر خانہ کعبے کا طواف کرے کیا ہلچل مچی اعلیٰ حضرت سے پوچھو نا، وہ تو غوث اعظم کے بارے میں کہتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ جب حضرت غوث اعظم کے گھر کا طواف کرنے آئے تو جب عمر خود گیا ہوگا، مجھے لگتا ہے وہ فرشتے بھی دیکھنے آئے ہوں گے، عمر آیا، عمر کی اڑان اور ہے، عمر کا آنا اور ہے۔ فاروق اعظم نے خانہ کعبے کا طواف کیا، ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، 7 لگائے، 7ویں کے بعد پھر چمٹے خانہ کعبے کے غلاف سے پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا کاش تو نے مجھے قریش میں پیدا نہ کیا ہوتا، کاش میں بنو عدی سے نہ ہوتا، کاش میں عرب والوں کا سردار نہ ہوتا، کاش مجھ کو یہ مرتبہ نہ ملتا، کاش مجھ کو یہ بھی نہ ملتا، کاش مجھ کو یہ بھی نہ ملتا۔ جب کہہ چکے عمر سے آواز آئی، یہ تو دیا ہم نے، مجھے سب کچھ ملا، تو کیا چاہتا ہے؟ اگر تجھے یہ نہ بناتے تو کیا بناتے؟ حضرت فاروق اعظم نے سوچا اب موقع ملا، بولے، عرض کیا مولا مجھے کچھ نہ بناتا، ابو بکر کی چھاتی پہ جو بال اگے تھے ایک بنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر۔ مصطفیٰ میری پائے تکمیل کو پہنچا۔ ایک بات ذرا میں پیروں کی شان میں بھی کرنا چاہتا ہوں، مجھے جانتے ہو کہ 2-4 منٹ لگ جائیں، لیکن یہ حصہ ہے اس مستقبل۔ میں پچھلے دنوں ایک بہت بڑے آستانے پہ حاضر ہوا تھا، سال پہلے کے بعد۔ جس طرح اللہ کی کرم سے یہاں علماء بہت کثرت سے آتے ہیں، وہاں پر بھی بہت علمی ماحول تھا، کچھ ایسے بھی تھے جو بہت جلدی بول جانے والے۔ میں نے یہ بات شروع کرنے سے پہلے میں نے کہا ذرا سنبھل جانا، حوالہ بعد میں دوں گا، بولنے میں جلدی نہ کرنا، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں بولنے میں جلدی نہ کرنا۔ حضرت شہاب الدین سہروردی، یہ سادی شرازی کا پیر، آپ کو نہیں معلوم یہ کیا کیا ہے بابا۔ شہاب الدین سہروردی غوث اعظم کی گود میں بیٹھے، ان کو مرتبہ ملا ہے۔ شہاب الدین سہروردی یہ سلسلہ چشتیہ میں بابا فرید الدین گنج شکر، ان کی زلفوں کے ہمیشہ اسیر رہے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے بیعت کے لیے، انہوں نے فرمایا تھا تو اور جگہ پہ آ گیا ہے، تیرا مقدر اور جگہ لکھا، لیکن بابا صاحب کی جو محبت تھی وہ ان سے رہی زندگی پر، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کا نام ان کے نام پہ رکھ دیا شہاب الدین۔ بڑے بڑے لوگ، بہاؤدین ذکریہ ملتانی ان کے مرید،
17 दिन के अंदर तो उनके सर पे दस्तार बांधी फारग किया। उस वक्त जलालुद्दीन बंगाली, जलालुद्दीन तबरेज़ी, हजरत सादी शिरानी के साथी हजरत की खिदमत में बैठे थे। कई साल बीत गए। फरमाया 17 दिन में इनको फारग कर दिया, हम बैठे हुए अरसे से। उन्होंने फरमाया मेरा काम तो आग लगाना है, तुम्हारी लकड़ियां गीली हैं, क्या करूं? ये सूखी लाया है, पहली मर्तबा दी है, लग गई है, अब मैं क्या करूं? ये शहाबुद्दीन हजरत बहाउल ज़िक्रिया मुल्तानी, शेखुल इस्लाम का लक़ब पाने वाला, इनके पीर वो थे सरजमीन मना में। मना की मस्जिद में हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी इस तरह पूरी मस्जिद में दौरा करते थे, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में। हज का मौका, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी आप मर्तबे का आपको नहीं मालूम क्या है। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी पूरी मस्जिद में घूमते हैं ऐसे ऐसे बैठे। किसी ने कहा हुजूर कौन सी शय है जो बैठने नहीं देती, कौन सी शय है? हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने फरमाया अल्लाह के बंदों में से कुछ बंदे ऐसे हैं, उनकी नजर जिस पर पड़ जाए बख्शा जाता है। मैं इसलिए घूमता हूं किसी की नजर मुझ पे पड़ जाए। इस आस्थाने में इसीलिए आते किसी की नजर पड़ जाए। ये लिखा किसने? आला हजरत ने फतावा रज़ी अल्लाह। अब ये तो है शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, आगे भी सुनो। आला हजरत ही ने लिखा, हजरत ईसा रूहुल्लाह कलेमतुल्लाह अलैहिस्सलाम, बगैर बाप के पैदा होने वाले, मुर्दों को जिंदा करने वाले, कोढ़ के मरीजों को शफा देने वाले, मादर दादंदों को शफा देने वाले, अदीदान गिरामी कदर गैब की बातें बताने वाले, माँ की गोद में खुला कलाम करके अपने नबी होने का दावा करने वाले। उनसे किसी ने पूछा हुजूर मकान क्यों नहीं बनाते, रहश बनाते ही नहीं, घूमते रहते हो जंगलों जंगलों, बेयाबानों बेयाबानों, शहरों शहरों, क्या वजह है? आला हजरत जैसा बंदा लिखता है फतावा रज़विया में, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा क्यों नहीं टेक के बैठते? आपने फरमाया अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं, उनका कदम जहां पड़ जाए, उस कदम पर किसी बंदे का कदम आ जाए, बेड़ा पार हो जाता है। मैं भी किसी ऐसे कदम की तलाश में चल रहा हूं। इसको लिखने के बाद हजरत कहते हैं जरा गौर करना, नबी है, रसूल है, साहिब किताब है, बड़ा ऊंचा मर्तबा है, उनको भी किसी की जरूरत है। अज़ीज़ान गिरामी कदर अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के दरवाजे पे इसलिए आते हैं, अल्लाह के किसी बंदे के कदम वाली जगह पे हम फकीरों का कदम भी आ जाए, हमारा बेड़ा भी पार हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं पीरों के मुरीदों तुम्हें शिकवे हो सकते हैं या मुझे फलां नहीं मिला, फलां नहीं मिला, 3 बातें फरमाते हैं। कहते मुझे ये बता अगर और कुछ ना मिला क्या ये कम है कि नेकों की लड़ी में परोया गया? जिस लड़ी में हुजूर हैं मुरीदो तुम भी उसी लड़ी में परो जाओ। हजरत गौर फरमाए, आला हजरत दूसरा जुमला कहते फरमाए और कुछ ना मिला क्या ये कम है कि बुलबुल को फूल की सोहबत नसीब हो जाए? तीसरी बात फरमाते हैं, फरमाया और कुछ ना मिला बता क्या ये कम है कि परवाने को शम्मा पे मर मिटना नसीब हो जाए। ये वो लोग हैं ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, इनके पास आके बैठने वाला अपनी गरज से नहीं बैठे, नाकाम और नामुराद नहीं रहता। अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमको औलिया कामिलीन के खुदाम में से उठाए। दौरान गुफ्तगू मुझ फकीर से कोई गलती सरदद हुई हो, अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हूँ, आप लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।